بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے میں اس گرینڈ کانفرنس کے انعقاد کرنے پر نو اور نیور موومنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے ڈاکٹر نصر شاہد کو جو الفاظ ادا کرتے پایا، میری یہ فیلنگ ہے کہ وہ الفاظ وہ اپنے دل سے ادا کر رہے تھے، وہ کیفیت تھی جو وہ اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے۔ اور اگر ہم سب کی یہ کیفیت ہو جائے کہ ہم بے چین ہو جائیں کہ اس وقت پاکستان میں جو پریویلنگ لا لیسنس ہے، تو خدا کی قسم بہت تھوڑی تعداد کے ساتھ بھی پاکستان کی موجودہ ایکویشن چینج ہو سکتی ہے، اور یہ اسٹیگنیشن آف مائنڈ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو سکتی ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آج ایک بہت ہی ڈائیورسیفائیڈ اور بہت ہی زبردست جو ہے ماشاءاللہ سپیکرز کا جو ہے وہ بینچ تھا جس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے ان موضوعات کے اوپر۔ میں چونکہ جو گرینڈ اس کا ٹاپک ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کروں گا، اور ظاہر ہے جو مجھے اسائن کیا گیا اس کے اوپر بھی بات کروں گا، اور جو کرنٹ امپاس ہے اس وقت پاکستان کے اندر کنسٹیٹیوشنل، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کروں گا، اور انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی بات کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گا۔ ظاہر ہے ہم نے جو اس وقت پاکستان کی کنسٹیٹیوشن اور اس کے اوپر عمل درآمد کی صورتحال ہے اور اس کے وے فارورڈ کے اوپر بھی بات کرنی ہے، تاکہ یہ ایک اتنی بڑی گرینڈ کانفرنس جو ہے وہ نشستن گفتن برخاستن کی صورت میں نہ رہ جائے، اور انشاءاللہ نہیں رہے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب اندھیرا بہت بڑھ جاتا ہے، تاریکی بہت بڑھ جاتی ہے، تو چھوٹی سی بھی جو روشنی نور کی کرن جو ہے وہ اس تاریکی کا سینہ چیر دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج یہاں وکلاء نے اپنا ایکسپریشن دیا ہے، جس طریقے سے یہاں سول سوسائٹی کی پریزنس ہے، جس طریقے سے یہاں عمائدین بیٹھے ہیں اور پولیٹیکل اور ریلیجن پولیٹیکل اینٹیٹیز بیٹھی ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ نور کا، یہ روشنی کا ایک ایسا انشاءاللہ تعالی ایکسپریشن ہوگا کہ اس کے نتیجے میں یہ جو موجودہ تاریکی ہے وہ چھٹنے جائے گی، اور انشاءاللہ امید کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس میں چونکہ مجھے جو ایک ٹاپک دیا گیا اس سے میری ایک فیلنگ ہے ہیومن رائٹ وائلیشنز کے اوپر، کہ جی یہ کیوں ہیومن رائٹ وائلیشنز جو ہیں یہ انٹرنل میٹر آف اے سوورن اسٹیٹ نہیں ہیں۔ اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ چونکہ ہیومن رائٹس کے اوپر فوکس ہے، کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل درآمد کے اوپر فوکس ہے، لہٰذا یہ بات آئی ہوگی کہ یہ جو آپ ماحول بنا رہے ہیں، انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ پریشر ٹیکٹس یوز کر رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ جو سوورینٹی ہے ہماری اسٹیٹ کی، ایک سوورینٹی ہے، اسٹیٹ اپنی ڈیسیژن میکنگ خود کرتی ہے، اسٹیٹ کے ڈیسیژن میکنگ کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ ہماری سوورینٹی کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک کاؤنٹر ورژن دیا گیا ہو یا ایگزسٹ کرتا ہو آپ سب کے اس ورژن کے مقابلے میں، کہ نہیں، اسٹیٹ سوورینٹی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ جو انٹرنیشنل رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، اور آئین کے اندر جو دیے ہوئے رائٹس ہیں، ان کی بات کرنا، دراصل ریٹ آف دا اسٹیٹ کی بات کرنا ہے، عمل قانون کے اوپر عمل درآمد کی بات کرنا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اور اس سے آگے اپنی بات کو بڑھاؤں گا کہ سوورینٹی بنیادی طور پہ ڈیسیژن میکنگ میکنزم کے اوپر ہوتی ہے، کہ جو اسٹیٹ کا ڈیسیژن میکنگ میکنزم ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، وہ نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ہونا چاہیے، وہ اسٹیٹ کو خود اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں، کسی اور کو اسٹیٹ کے فیصلوں کے اندر عمل درآمد کرنے کے لیے ان کو پینیٹریشن کا موقع نہیں دینا چاہیے، لیکن اسٹیٹس باؤنڈ ہوتی ہیں تاکہ اپنے قانون کے اوپر بھی عمل درآمد کروائیں، آئین کے اوپر عمل درآمد کروائیں، اور وہ جو انٹرنیشنل بائنڈنگز ہیں جن کو ہائر لا بھی کہا جاتا ہے ان کے اوپر بھی عمل درآمد کرائیں، تاکہ وہ گارنٹیز جو انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹیز کو دی ہیں۔ آج کی دنیا کے اندر اسٹیٹ ایسے نہیں رہ سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ یہ میرا انٹرنل میٹر ہے، اور انٹرنل میٹر کے اوپر آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ جب یہ انٹرنل میٹرز بن جائیں گے تو کوئی انڈیا کے اندر کوئی اپنا انٹرنل میٹر رہ کے کشمیر کو جو ہے وہ لتاڑنا شروع کر دے گا، کوئی فلسطین کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دے گا اور کہے گا کہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے۔ نہیں، انسانی رائٹس پوری دنیا کا میٹر ہے، تمام ہیومینٹی کا میٹر ہے، ہم سب کا میٹر ہے، اور پاکستان کے اندر اس میٹر کے لیے ہم سب کو کھڑے ہونا ہوگا۔ اور یہ جو ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ جی انٹرنل میٹرز ہے، تو میں آج ڈاکومنٹڈ بات، میرے وکلاء دوست بیٹھے ہیں، میں ڈاکومنٹڈ بات کر رہا ہوں، یہ تو میری بات نہیں ہے نا، یہ تو ڈاکومنٹڈ بات ہے۔ جب آپ کی اپیکس کمیٹی بیٹھی اور اپیکس کمیٹی میں بیٹھ کے آپ نے ڈکلیئر کیا تھرو پاکستان کے انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا چینلز کے ذریعے کیا کہا آپ نے؟ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان دا انٹرنل افیئرز آف پاکستان، جس کے مقابلے میں پاکستان کا ایک سن آف دا سائل کھڑا ہوا تھا، اور آپ نے اس دور میں چونکہ وہ خود موجود تھا اس کو ڈی مارچ دیا
آج پاکستان کے اندر جو انٹرفیئرنس ہے اس کا لیول یہ ہے، جس کے خلاف ڈی مارچ دیا تھا وہ آج پاکستان کے اندر امبیسڈر ہے اور سی پیک کے تمام روٹ کے اوپر بیٹھ کر وہ باتیں کر رہے ہیں جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف جاتی ہیں۔ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس کی بات کرتے ہیں، سوورینٹی کی بات کرتے ہیں، تو خدا کی قسم جس دن آپ IMF کو کہتے ہو کہ ہم اپنی بجلی کے نرخوں کو صرف انسٹالمنٹ میں لینا چاہتے ہیں اور IMF آپ کو اس بات کی بھی اجازت نہیں دی تھی، تب پتہ چلتا ہے آپ نے سوورینٹی کتنی کمپرومائز کر دی ہے۔ جواب آپ نے دینا ہے، آپ نے سوورینٹی کمپرومائز کی ہے، اس وطن کے عوام نے سوورینٹی کمپرومائز نہیں کی ہے۔ لہذا چونکہ اس سے پہلے حامد خان صاحب نے بات کی ہے یونائٹڈ نیشن کا جو ہیومن رائٹ کا چارٹر ہے اس کے اوپر، جس کو 1948 میں پاکستان اس کا سگریٹری ہے، پاکستان کے اوپر بائنڈنگ ہے۔ پاکستان کی ہیومن رائٹ کی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں ویب سائٹ جو پاکستان کی منسٹری آف ہیومن رائٹ کی، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، انالیسس بھی نہیں دے رہا ہوں، تو انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ جو 9 کنونشنز ہیں اور کچھ ایڈیشنل پروٹوکولز ہیں جو ہیومن رائٹ کے ہیں، ان کے اوپر پاکستان نے ان میں سے 7 کنونشنز کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں اور ان میں سے 2 پروٹوکولز کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں۔ وہ تمام پروٹوکولز بنیادی طور پہ اس بات کو کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ کو بنیادی انسانی حقوق گارنٹی کرنا پڑیں گے، اور وہ بنیادی حقوق وہی ہیں جن کی طرف حامد خان صاحب نے بھی اشارہ کیا۔ میں بھی ایک تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں کہ اگر کسی ملک کے اندر، چونکہ ابھی اتفاق سے مجھے چند شہروں کے اندر ابھی اس کانفرنس میں آنے سے چند دن پہلے سفر کرنے کا اتفاق ہوا، میں گلگت بلتستان ایک جرگے کے ساتھ ہم گئے ہوئے تھے، ایک تمام اسکول آف تھاٹس کا جرگہ لے کے وہاں امن کے لیے، تو استور ویلی سے سابق وزیر اعلیٰ خارج خورشید صاحب نے ہمیں ٹیلی فون کیا، پھر میں وہاں گیا، وہاں میں نے ایڈریس کیا۔ کیا مسئلہ تھا؟ وہاں پر بیلٹ کے ذریعے سے وہ ون کر چکے ہیں، 13 دن ان کے سابق وزیر اعلیٰ کے والد صاحب ون کرنے کے 13 دن نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، اور وہ وہاں پر 13 دن سے دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ جس ملک کے اندر یہ کیفیت ہوگی کہ آپ بیلٹ کے ذریعے سے بھی اپنا حق نہیں منوا سکیں گے، اس کا مطلب ہے آپ نے آئین کو موم کی ناک بنا دیا ہے، جو چاہے جدھر چاہے موڑے، آئین موم کی ناک نہیں ہے، ہم سب کا وہ ڈاکومنٹ ہے جس کے اوپر پورا پاکستان اور پاکستانی کمیونٹی اکٹھی ہے۔ لہذا ہم نے وہاں پہ بھی اسٹیک ہولڈرز کو یہ بات کہی، آپ خود پورے پاکستان کے میٹرز کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ مجھے خود بتائیں کیا پاکستان ڈیفرنٹ فالٹ لائنز کے اوپر نہیں ہے اس وقت؟ کیا پاکستان میں سیکٹیرین فالٹ لائن ایگزسٹ نہیں کرتی؟ کیا پاکستان کے اندر اس وقت ایتھنک فالٹ لائن ایگزسٹ نہیں کرتی؟ کیا لیاقت بلوچ صاحب بیٹھے ہیں، پوچھیں ان سے اس وقت بلوچستان میں گوادر کو حق تو موومنٹ کیا ہے؟ کیا وہاں پر فالٹ لائنز ایگزسٹ نہیں کرتی؟ گلگت بلتستان میں فالٹ لائنز ایگزسٹ نہیں کرتی؟ چترال کے اندر ملیٹنٹس شہروں کے اندر آئے ہیں اور وہاں پر آ کے انہوں نے کارروائی کی ہے، پینک اور خوف پھیلا ہے جو بالکل آپ کے سی پیک کے روڈ کے بالکل ساتھ کھڑا ہے، فالٹ لائن ایگزسٹ نہیں کرتی۔ وہ کون سی چیز ہے، میرا سوال ہے اس سارے فورم سے، وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اس وقت امید دیتی ہے، جو ہمیں آپس میں کنیکٹ کیے ہوئے ہے، جو ہمیں آپس میں جوڑے ہوئے ہے، جو ہمارے لیے ایک بائنڈنگ فورس ہے؟ میں آپ کے سامنے کلیئر کہنا چاہتا ہوں، میں موجود تھا جب کوئٹہ کے اندر ہم نے 110 لاشیں ایک دن کے اندر اٹھائے، ہم نے ان کو پاکستان کے پرچم میں دفن کیا، ہم نے گلگت بلتستان اور چلاس کے اندر سینکڑوں لاشیں اٹھائے، پورے پاکستان میں 20,000 سے زیادہ شہید دیے۔ خدا کی قسم مایوسی نہیں ہوئی، خدا کی قسم ایک لحاظ سے پریشانی نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ امتحان مردوں پہ آتے رہتے ہیں، قومیں ان امتحانوں سے نپٹتی رہتی ہیں، لیکن آج کی جو سچویشن ہے جس کے نتیجے میں آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ جب لا اینڈ آرڈر کوئی چیز ہی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کوئی چیز ہی نہیں ہے، قانون پر اور آئین پر عمل درآمد کوئی فینامنا ہی ایگزسٹ نہیں کرتا، تو آپ اپنے بچوں کو کون سا ملک دے کے جائیں گے؟ آپ ان کو فیوچر میں کون سا پاکستان دے کے جائیں گے؟ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال والا پاکستان دے کے جائیں گے، یا ایسا پاکستان دے کے جائیں گے جہاں رول آف جنگل ہوگا، مائٹ از رائٹ ہوگا، اور جہاں جس کی لاٹھی اس کا بھینس ہوگا؟ اگر ہم نے پاکستان کے اندر اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ماحول نہ دیا، اور یہ بائنڈنگ فورس جو اس وقت ہمارے درمیان ہے، جو لوگوں کو تھوڑی بہت امید ہے، وہ یہ ڈاکومنٹ ہے جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اوپر، اس کی اسپرٹ کے اوپر اگر ہم نے عمل درآمد نہ کیا تو خدا کی قسم پاکستان سنگین خطرات کی زد میں
میں ہے. اس کانسٹیٹیوشن کے لیے کھڑے ہونا میرے وطن کے لیے کھڑے ہونا ہے, اس کی یونٹی کے لیے کھڑے ہونا ہے, اس کی انٹیگریٹی کے لیے کھڑے ہونا ہے. اور میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا, وے فارورڈ کیا ہے اس کی طرف بھی. وے فارورڈ میں ایک بات, چونکہ آپ سب کی طرح ہم بھی, اللہ نے بھی ہمیں بھی توفیق دی ہے, ہم نے ظلم اور جبر سے نبٹنے کا درس حسین ابن علی علیہ السلام سے لیا ہے. ہم نے پرامن جدوجہد کے ذریعے سے بدترین آمریت کو شکست دینے کا درس حسین ابن علی کے در سے لیا ہے. لہٰذا پاکستان کی سرزمین پر ہمیں اپنے مردوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. مردوں کے لیے موومنٹس کام ہوتا ہے, جدوجہد ان کا رول ہوتا ہے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جیلوں میں جائیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لارجر انٹرسٹ میں قربانیاں دیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ملک اور قوم کے وسیع تر مفاد میں مختلف طرح کی سیکریفائسز سے گزریں. لیکن خدا کی قسم دل خون روتا ہے جب ہم اپنے بچوں کی صورتحال دیکھتے ہیں اور ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بیہائنڈ دا بارز دیکھتے ہیں. یہ میرے وطن کی بھی توہین ہے, یہ میرے آئین کی بھی توہین ہے, یہ اسلام کی بھی توہین ہے, یہ پاکستان کی بھی توہین ہے. ظلم کے مقابلے میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا, ہمیشہ ظلم کے دشمن, ظالم کے دشمن بن کر رہنا اور ہمیشہ مظلوم کے حامی بن کر رہنا. پرنسپل یہی ہے. یہاں کوئی پولیٹیکل اینٹیٹیز ہم نہیں ہیں. ہم اگر لیگل فریٹرنیٹی سے تعلق رکھتے ہیں تب بھی ہمارا بنیادی منشور یہی ہے, ہم دنیا میں بھی جہاں کہیں ہوگا یہی سلوگن رکھیں گے اور اپنے وطن کے اندر بھی یہی سلوگن رکھیں گے. ہم ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جس طرح کے امام حسین علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر یہ کہا تھا کہ جب تمہاری ماں نے تمہیں آزاد جنا ہے تو دنیا کے اندر کون ہوتا ہے جو تمہیں غلام بنائے. اس وطن کے اندر اگر قائد اعظم محمد علی جناح نے اور علامہ اقبال کے ویژن کے نتیجے میں ہم نے آزادی حاصل کی تھی, ہمیں اس آزادی کو پروٹیکٹ کرنا ہے, ہمیں اپنی نسلوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور ہمیں یہی شعور اگلی نسلوں کو دے کے جانا ہے تاکہ وطن میں آئین کی حکمرانی ہو, ظلم کی حکمرانی اس وطن کے اندر نہ ہو. بس میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں آخری بات کہ ابھی امیجیٹ وے فارورڈ کیا ہے, چونکہ ابھی باتیں ہوں گی کہ 10 چیزیں ہیں کیا کیا جائے. تو ایک نکاتی ایجنڈے کے اوپر اگر ہم اکٹھے ہو جائیں, اس وقت اگر پاکستان کے اندر ایک موومنٹ کا ایک ہی نقطہ ہو کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر, چونکہ اس وقت جو اکنامک سچویشن ہے, سیکیورٹی سچویشن ہے, ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ چیز پڑھاتے ہیں اور یہ بین الاقوامی لا کی طرح ایک کلیہ ہے, ایک پرنسپل ہے کہ ویئر دیر از پولیٹیکل انسٹیبلٹی حتماً وہاں پر اکنامک انسٹیبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے, اینڈ ویئر دیر از اکنامک انسٹیبلٹی وہاں پر سیکیورٹی کرائسس ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے وطن میں جب سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ہے, اقتصادی انسٹیبلٹی اور بحران آیا ہے, اور جب سے اقتصادی بحران آیا ہے ہمارے وطن میں سیکیورٹی کا بحران آیا ہے. اور اس وقت آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھ لیں, پاکستان کی ہسٹری میں جو انسرجنسی اور ملیٹنسی کا یہ رائز ہے, یہ پاکستان کی ہسٹری میں اس وقت بھی نہیں رہا جب ٹی ٹی پی اور یہ ساری موومنٹس آپس میں اکٹھی تھی. بدترین اس وقت صورتحال ہے. اس کو ریورس کرنے کا طریقہ کار ایک ہی ہے اور وہ ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ہم ایسے فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں, پاکستانی آئین کی دی ہوئی حدود کے اندر چاہتے ہیں, جس کو ووٹ دیا جائے اسی کا ووٹ ہو, لیول پلینگ گراؤنڈ ہو, تمام اینٹیٹیز کو کھل کے میدان کے اندر آنے دیا جائے اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو یہ فیصلہ کرنے دیا جائے وہ کیسی حکومت چاہتے ہیں, کیسا لا چاہتے ہیں, کیسی گورننس چاہتے ہیں. اگر یہ فیصلہ کریں گے تو پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہوگی, عدل کا نفاذ ہوگا اور پاکستان میں لا آف جنگل پریویل نہیں کرے گا. ہمیں بڑھانا ہے اور پاکستان میں امن کے لیے, استحکام کے لیے, اسٹیبلٹی کے لیے, پاکستان کو دوبارہ ڈگنیٹی کے رستے پر چلانے کے لیے شرم آتی ہے جب ہم نیبرنگ کنٹریز کے تناظر میں بھی پاکستان کی صورتحال کو دیکھتے ہیں. اس کی واحد وجہ سیاسی عدم استحکام ہے اور اس کے پیچھے بنیادی طور پہ آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد نہ کرنا ہے. یہ آئین اس وقت ہمارے درمیان بائنڈنگ فورس ہے, اس کو دوبارہ اگر احیا کریں گے, اس کا اگر ہم اس طریقے سے اس کو سلوگن بنا کے چلیں گے, اور جیسا کہ وکلاء نے یہ سلوگن دیا ہے, رول آف لا کا سلوگن دیا ہے, جب لا پریویل کرے گا
تو انشاءاللہ تعالیٰ انلیگل اینٹیٹیز پاکستان کے اندر ریموو ہونا شروع ہو جائیں گی، عوام کی حکمرانی ہوگی، آپ کی حکمرانی ہوگی، ہم سب کی حکمرانی ہوگی، اور وطن کے اندر بنیادی انسانی حقوق گارنٹیڈ ہمیں نظر آئیں گے۔ آپ سب کا، منتظمین کا، اور جنہوں نے اس موضوع پہ گفتگو کی ہے، انہوں نے اس ظلم کے ماحول کے اندر عدل کی ایک کرن روشن کی ہے۔ ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی پریزنس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔